شرمندہ بھی تو ہونا سیکھو. گناہوں پر اکڑ کر کیوں چل رہے ہو؟ کیا تم نے قوم نوح کا واقعہ نہیں سنا ہے؟ عزیزان ملت اسلام یہاں آپ حضرات جانتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رب تبارک و تعالی کی نافرمانی کی تھی، اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو دعوت دی تھی، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی پکڑ کی ہے تو جانتے ہیں کس طریقے سے پکڑ کی تھی. وہ قوم ہلاک ہو رہی تھی، اس قوم کو واقع پہ واقع ہو رہے تھے، اس قوم کی جو عورتیں تھی وہ باہر ہو گئی تھی، اس قوم کا معاملہ کیا ہو چکا تھا، وہ کھانے کے لیے بھی ترس رہے تھے، وہ پانی پینے کے لیے بھی ترس رہے تھے، اس لیے کہ پانی بھی نہیں برس رہا تھا. عزیزان ملت اسلام یہاں اس قوم نے رب تبارک و تعالی کی نافرمانی کی تو اس قوم کا معاملہ یہ ہو گیا تھا. جب اس قوم کا معاملہ یہ ہوا تو اس قوم نے کیا کام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئے، وہ پاس جانے کے بعد دعا کی درخواست کی تو جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی بارگاہ میں گر گراؤ، اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اس لیے کہ توبہ استغفار کرنے والوں کو اللہ پاک بڑا پسند فرماتا ہے. اور میرے بھائیوں اس بات کو بھی آپ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیں کہ توبہ استغفار کرنے والے سے بھی شیطان بھاگ جایا کرتا ہے، شیطان بھی بھاگ جایا کرتا ہے. تو جب وہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے اس قوم سے کہا کہ تم خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے صدق دل سے توبہ استغفار کرو. عزیزان ملت اسلام یہاں اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اگر دنیا میں بھلائی چاہتے ہو کہ ہم اچھے سے زندگی گزاریں تو پھر ہمیں اسی طرح سے زندگی گزارنی پڑے گی جس طریقے سے صحابہ کرام نے زندگی کو گزارا ہے، تابعین نے زندگی کو گزارا ہے، خلفائے راشدین نے زندگی کو گزارا ہے. عزیزان ملت اسلام یہاں مگر افسوس کی بات تو یہ ہے آج ہوشیار کس کو کہا جاتا ہے، عقل مند کس کو کہا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ گالیاں دیتا ہے کہا جاتا ہے یہ بندہ بہت زیادہ ہوشیار ہے. جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ بندہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. جو جناب دوسروں کا حق مار رہا ہے کہا جاتا ہے یہ بندہ ہوشیار ہے. عزیزان ملت اسلام یہاں ایسا انسان، ایسا بندہ عقل مند نہیں ہو سکتا ہے، ایسا بندہ بیوقوف تو ہو سکتا ہے. اس لیے کہ عقل مند وہی ہے جس کو قرآن کہتا ہے، جس کو خدا کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل والے وہ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، اور جب اس دور پر جاتے ہیں اس وقت بھی خدا کو یاد کرتے ہیں. میاں عقل مند وہ نہیں ہے جو کھڑے ہیں تو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو گپے شپے لا رہے ہیں، آرام کے لیے بستروں پر جا رہے ہیں تو پکچریں دیکھ دیکھ کر سو رہے ہیں. میاں یہ عقل مند نہیں ہے. عقل والے وہی ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اللہ کہتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو دین کی باتیں کرتے ہیں، اور جب بستروں پر جایا کرتے ہیں تو جانتے ہیں پکچریں نہیں دیکھتے ہیں. عالم تصوف میں مدینہ شریف کو لے کر آتے ہیں اور زبان حال سے یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آپ صلی اللہ کیسے کہتے، اور حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جاں ان پر نثارہ کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کے اعلی حضرت. میرے بھائیو یہ ہے عقل مند انسان، یہ ہے عقل والا. اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو ہمیں بزرگان دین کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا.